آپ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مرض کا جو معاملہ تھا بڑھتا ہی رہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے بدن پر جو یہ کپڑے ہیں معمولی سے کپڑے فرماتے ہیں اسی کو دھو دینا, دھو کر یہی پہنانا اور 2 کپڑے نئے لے کر کے مجھے سنت کے مطابق 3 کپڑوں میں کفن دینا. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ ابا جان تینوں کپڑے ہم نئے لے لیتے ہیں نا, نیا کفن دیتے ہیں. یہ خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں, امیر المومنین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے کہاں ہم نہیں پہنچ سکتے, اور پہنچنے کے یہ سوچنا بھی نہیں ہے. صحابہ تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. کوشش یہی کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا کچھ ذرہ برابر کر لیں. انشاءاللہ وہ ذرہ برابر بھی کر لیں گے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ابا جان تینوں نئے کپڑے لے لیتے ہیں, نئے کفن میں دیتے ہیں آپ کو. فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھ سے زیادہ جو زندہ لوگ ہیں ان کو نئے کپڑوں کی حاجت ہے, ان کے لیے رہنے دو. مجھے میرے اس پرانے لباس میں اور 2 نئے کپڑوں میں کفن دے دینا مجھے. یعنی یہ جاتے جاتے بھی یعنی آخری اوقات میں بھی امت کا خیال ہے. یہ ہے مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اتنا اونچا مقام, اس کے باوجود حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی فرماتے رہے. اگر لوگ آ کر آپ کی تعریفیں کرتے, اور یقیناً آپ تعریف کے لائق آپ ہی ہیں, حق تھا کہ آپ کی تعریف کی جاتی, پر آپ کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ لوگ آ کر جب آپ کی تعریف کرتے کہ آپ نے یہ کیا, آپ اس لائق ہیں, آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی المختار من مناقب الاخیار میں یہ دعا ہے, یہ آپ کا قول ہے. کہتے ہیں اللہم انت عالم بی منی بنفسی, اللہم انت عالم بی منی بنفسی وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُمْ. عرض کرتے ہیں یا اللہ میں جو ہوں, یعنی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہیں, آپ نے یہ کیا, آپ خلیفہ ہیں, آپ حضور کے سب سے چہیتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں؟ عاجزی دیکھیں, یا اللہ تو میرے بارے میں مجھ سے بہتر جانتا ہے, میں کیا ہوں یہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے, اور میں اپنے آپ کو ان سے بہتر جانتا ہوں. یہ جو بیچارے بول رہے ہیں یہ یعنی عاجزی کہ یہ جو بول رہے ہیں آ کر میں ایسا نہیں ہوں. اللہ اکبر. اللہ دعا کرتا اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون, یا اللہ جو ان کا گمان ہے میرے بارے میں مجھے ویسا بنا دے, مجھے اس سے بھی اچھا بنا دے. جو میرے بارے میں نیک گمان رکھتے ہیں مجھے اس سے بھی اچھا بنا دے. واغفر لی مما لا یعلمون, اور میرے بارے میں یہ جو نہیں جانتے یا اللہ اس پر مجھے معاف فرما دے. ولا تؤاخذنی بما یقولون, اور جو کچھ یہ میری بڑائی کر رہے ہیں یا اللہ اس پر میرا مؤاخذہ مت فرمانا, میں اس لائق نہیں. یہ ابوبکر صدیق ہیں, یہ عاجزی ہے. آج اگر کسی کو القابات نہ دیے جائیں تو ہو طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. ارے ان کا یہ لقب اس سے نہیں پکارا, یہ نہیں کہا, سیدھے نام لے لیا. اور وہ بھی القابات والے بھی ان کو بھی لقب کے بغیر چلتا نہیں ہے. دل میں اگر یہ سب آ گیا تو یہ عجب اور یہ تکبر آ گیا تو پھر سوچ لیجئے حال کیا ہوگا. یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے کہ خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کے بعد جو بھی لقب ہو سکتا ہے وہ آپ کو دیا جانا بالکل صحیح ہے, حق ہے. لیکن اس کے باوجود عاجزی یہ ہے کہ
یوں کہتے ہیں یا اللہ میرے اندر یہ باتیں نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ مجھے ایسا بنا دے جو ان کا گمان ہے مجھے ایسا بنا دے. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایسی زندگی, ایسے اللہ کے پیارے, ایسے مقرب بندے ہیں یہ. اللہ ہمیں ایسی عاجزی نصیب فرما دے. اللہ ہمیں کاش ان کی عاجزی کا صدقہ عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اللہ عز و جل کا جو حکم تھا وہ مکمل ہوا. جمادی الآخر کی 23 تاریخ کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. آپ کو غسل دینے کے بعد آپ نے وصیت کی تھی, کتابوں میں ہے یہ روایت بھی, کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے باہر رکھ دینا, میرا جنازہ رکھ دینا, اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ آپ کا یار غار, آپ کا صدیق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں اسے بھی دفن کر دیا جائے. اگر دروازے کھل جائیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا. روایتوں میں ہے کہ صحابہ نے یہی کیا. روضہ اطہر کے باہر, جہاں حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باہر آپ کا جنازہ مبارکہ رکھا گیا, حضور کی بارگاہ میں عرض کی. روایتوں میں ہے کہ دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آتی ہے کہ میرے محبوب کو, میرے حبیب کو مجھ سے ملا دو, مجھے خود بھی ان سے ملنے کی بہت تمنا ہے. تو آج الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں, جہاں آج بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ جو تھا, جو آج حضور کی آخری آرام گاہ جو ہے, حضور کے پہلو میں دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. روایتوں میں کہ سرکار نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا, اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما, اور پھر جنت البقیع والے تمام کو لے کر کے ہم لوگ میدان محشر کی طرف بڑھیں گے. تو یہ قیامت تک جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں. زندگی میں بھی ساتھ رہے, غار میں بھی ساتھ رہے, ہجرت میں بھی ساتھ رہے, ہر خوشی ہر غم میں ساتھ رہے, یہاں تک کہ آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ موجود ہیں. یار غار بھی ہیں, یار مزار بھی ہیں, اور انشاءاللہ قیامت میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. تو الحمدللہ یہ ہمارے سروں کے تاج, ہمارے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی بڑے ہی مختصر طور پر میں نے عرض کیے ہیں. انشاءاللہ بزرگوں کے واقعات کے اس سلسلے میں انشاءاللہ آگے جو ہے اگلے آڈیوز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سنیں اور سب کو سنائیں, شیئر کریں, بچوں کو خاص طور پر سنائیں. جس طریقے سے یہ بیماری کے لیے دوا کا ڈوز لینا پڑتا ہے روزانہ, ایسی ہمارے جو دل پتھر ہو چکے ہیں نا, اس کے لیے ڈوز چاہیے روزانہ. یہ اگر سنتے رہیں تو یہ کچھ نرمی پیدا ہونے کی امید ہے. جو پتھر بنے ہوئے نا, کچھ پگھلنے کی امید ہے کہ ہمارے اسلاف کیا تھے اور ہم کس راہ پر جا رہے ہیں. پروردگار اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں نیک بننے کی سعادت نصیب فرما دے, ہمیں نیک بنا دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سلسلہ جو کوشش میں کر رہا ہوں, اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے. اور تو کچھ نہیں, بس ان